چھینک کے آداب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ چھینک کو عربی میں نتس کہتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو انسان تو انسان جانور کو بھی پیش آتا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں چھینک کا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں چھینک کے متعلق کئی اہم شرعی مسائل، آداب اور احکام وغیرہ کا بیان ہے۔ کئی ایسے احکام بھی ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے والا شخص گناہگار ہو سکتا ہے، اس لیے اس موضوع کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 23 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری کو مدنی چینل پر لائیو چھینک کے موضوع پر بیان فرمایا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ امیر اہل سنت کے اس بیان کو ضروری ترمیم اور موضوع کی مناسبت سے کچھ اضافے کے ساتھ رسالے کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کیوں پڑھنا چاہیے، چھینک کا جواب کیا ہے، نماز میں چھینک آئے تو کیا کریں، کیا چھینک نے ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یہ ضروری معلومات کے ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے اس رسالے میں بعض واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے خود بھی اس رسالے کو سنیے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں کو بھی تحفتاً شیئر کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان، چھینک کے آداب۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ چھینک کے آداب پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ اللہ پاک نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حکم خداوندی سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے جب زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری تو روئے زمین کی اوپری تہ چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں یعنی 60 کلرز اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے پھر اس جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر جب آدم علیہ السلام کی ناک شریف میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچ گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الحمدللہ کہو۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ یا ابا محمد، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے اے ابو محمد۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت تھی۔ میں نے تم کو اپنی حمد یعنی تعریف بیان کرنے ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر روح آہستہ آہستہ پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ اٹھ کھڑے ہو گئے۔
اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھینک اور سائنسی تحقیق۔ اے عاشقان رسول، چھینک جسم انسانی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ناک، منہ، حلق سے لے کر پھیپھڑوں تک تمام ہوائی راستوں میں نرم جھلیاں یعنی انسان اور حیوان کے گوشت کی بہت باریک باریک چمڑیاں اور پوست جن سے آر پار نظر آتا ہے پیدا فرمائی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک میں موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے رب نے ہمارے لیے کتنا پیارا نظام بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی عظمت والے اللہ پاک ہی کے لیے پاکی اور تعریف ہے۔ ہر شے سے ہیں عیاں میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت میں ہی عظمت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے چھینک کے بارے میں 14 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، چھینک اللہ کو پسند ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک چھینک کو پسند اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو ہر سننے والے مسلمان پر حق ہے کہ اسے چھینک کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ چھینک پر الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چھینک صحت کے لیے 6 ضروریہ میں سے ایک ہے۔ 6 ضروریہ وہ 6 ضروری چیزیں ہیں جن کی انسان کو موت تک ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 1 ہوا، نمبر 2 کھانا پینا، 3 بدنی حرکت و سکون، 4 نفسانی حرکت و سکون، 5 سونا جاگنا، 6 جسم کے اندر جو کچھ ہے اس کا مناسب مدت تک جسم میں رکنا اور پھر جسم سے خارج ہو جانا۔ چھینک آنے سے فاسد رطوبت باہر نکل جاتی ہے، اس لیے چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا حکم ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک میں جماہی کا ذکر ہوا۔ جماہی کو پنجابی میں اباسی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جماہی کے وقت منہ کھول کر عجیب قسم کی آواز نکالتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، جماہی لینے والا جب ہا کرتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے۔ یعنی جب کوئی جماہی میں منہ پھیلاتا ہے اور ہا کہتا ہے تو شیطان خوب ٹھٹھا مار کر ہنستا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنا دیا، اپنا اثر اس پر کر لیا۔ چھینک کے فوائد۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھینک سے دماغ صاف ہوتا ہے، چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی ہے، جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہوتی ہے۔ اطباء یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زکام آ کر خیریت سے گزر جاوے تو بہت بیماریوں کا دفعیہ یعنی علاج ہے، اور جماہی سستی کی علامت ہے، اس سے جسم میں جمود طاری ہوتا ہے۔ چھینک رب کو پسند ہے، جماہی شیطان کو پسند، اس لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی کبھی نہیں آتی۔ 2 اور 3 جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور اس کا بھائی یا ساتھی اس سے کہے یرحمک اللہ۔ پھر جب وہ یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والا اس سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ پاک تمہیں ہدایت دے اور تمہارا معاملہ درست فرمائے۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہے
یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری بخشش فرمائے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھینک اللہ پاک کی نعمت ہے، لہٰذا اس پر اللہ کی حمد یعنی تعریف کرنی چاہیے، چونکہ اس حمد سے اس نے اللہ پاک کی نعمت کی قدر کی، لہذا سننے والے نے اسے دعا دی یرحمک اللہ، چونکہ اس دعا دینے والے نے اس یعنی چھینکنے والے پر احسان کیا، لہذا احسان کا بدلہ احسان سے کرتے ہوئے پھر اسے دعا دے، یعنی اب چھینکنے والا یرحمک اللہ سن کر یہ دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ غرض یہ کہ ان ذکروں کے ایر پھیر میں عجیب حکمت ہے۔ 4، چھینکنے والے نے اگر حمد نہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 شخصوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ جس کو جواب نہیں دیا تھا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کو جواب دیا اور مجھے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ پاک کی حمد کی اور تو نے نہیں کی۔ 5، فرشتے کی طرف سے جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے فرشتہ کہتا ہے رب العالمین، یعنی اس کلمے کو پورا کر دیتا ہے، اور اگر چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہے تو فرشتہ کہتا ہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ چھینک پر اللہ پاک کی حمد کے افضل الفاظ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھینک کے وقت بہت لوگ صرف الحمدللہ کہتے ہیں، پورا کلمہ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ مزید فرماتے ہیں کتنی بڑی دولت ہے کہ معصوم فرشتے کی زبان سے دعائے رحمت ملے، یعنی جب چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو فرشتے اس کو دعا دیں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ پاک تجھ پر رحمت فرمائے، تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ صرف الحمدللہ کہا جب بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ سعادت جو فرشتوں سے دعا ملنے والی تھی وہ رہ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ القول البدی کے حوالے سے فرماتے ہیں چھینک پر افضل و اکمل صیغہ حمد کا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان من حال وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، اس کی غفلت ہے اس پر وبال و نکال، قعر غفلت سے ہم کو خدایا نکال، ہم ہوں ذاکر تیرے اور مذکور تو، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا چھینک کا جواب دینا ضروری ہے؟ آج کل بڑے بڑوں کو یرحمک اللہ کہنا نہیں آتا، بلکہ چھینک آنے پر اور چھینک کا جواب سن کر کچھ پڑھنا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ اہم مسئلہ یاد رکھیے، سنت مؤکدہ کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدھ بار چھوڑا تو برا کیا، اور اگر نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ گار ہوگا۔ 1 درہم کے بدلے جنت خرید لی۔ واقعہ حدیث پاک کی مشہور کتاب سنن ابو داؤد شریف کے مصنف حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کشتی میں تشریف لیے جا رہے تھے کہ دریا کے کنارے ایک شخص کو چھینک آنے پر
الحمدللہ کہتے سنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک درہم پر ایک دوسری چھوٹی کشتی کرائے پر لے لی اور اپنی اس کشتی سے اتر کر دوسری کشتی میں بیٹھ کر واپس کنارے کی طرف پلٹے اور اس شخص کے قریب جا کر چھینک کا جواب یرحمک اللہ دے کر واپس آ گئے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا چھینک آنے پر اس شخص نے حمد کہی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ جب کشتی والے سوئے تو انہوں نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا، اے کشتی والو، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے اللہ پاک سے جنت خرید لی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، کافر کی چھینک کا جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی چھینکتے اور امید یہ رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم فرماتے۔ 7، چھینک کا جواب نہ دینے کا نقصان۔ مسلمانوں کی چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی چھینک کا جواب نہ دیا جب اس نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو قیامت کے دن وہ چھینکنے والا اس کا بھی مطالبہ کرے گا اور چھینک کا جواب نہ دینے کی وجہ سے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چھینک کے جواب کے بارے میں دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ چھینک کے جواب کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فوراً جواب دینا واجب ہے اور اس میں بلا عذر شرعی تاخیر گناہ ہے۔ حضرت علامہ امام ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلام اور چھینک کا جواب فوراً واجب ہے۔ اس کا ظاہر یہ ہے کہ جب بلا عذر جواب میں تاخیر کی تو مکروہ تحریمی ہوا اور گناہ صرف بعد میں جواب دے دینے سے ختم نہیں ہوگا بلکہ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ لہذا احتیاطاً توبہ کر لیجئے کہ یا اللہ پاک، آج تک چھینک کا جواب واجب ہونے کی صورت میں ہم سے جان بوجھ کر یا بھول کر جو تاخیر ہوئی یا پھر ہم نے جواب ہی نہیں دیا، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 8، نماز میں چھینک۔ حدیث پاک میں ہے، نماز میں چھینک شیطان کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے، نماز میں چھینک آ جائے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کی نماز میں خلل ڈال دیا، ورنہ یہ ممنوع نہیں بلکہ یہ تو خدا کی نعمت ہے جبکہ بیماری سے نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، لگاتار 3 چھینکیں۔ مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 3 چھینکیں آئیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے مجھے اللہ پاک کی طرف سے خبر دی ہے کہ جو مومن 3 چھینکیں لگاتار لیتا ہے تو اس کے دل میں ایمان ثابت یعنی پکا ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، بات کرتے وقت چھینک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب
رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، گفتگو کے وقت ایک چھینک مجھے ایک عادل یعنی سچے گواہ سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کچھ بیان کیا جاتا ہو جس کا صدق و کذب یعنی سچا اور جھوٹا ہونا معلوم نہیں، اور اس وقت کسی کو چھینک آئے تو وہ اس بات کی صدق یعنی سچے ہونے پر دلیل ہے۔ 11 دعا کے وقت چھینک، حدیث پاک میں ہے دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا کے وقت چھینک ہونا دلیل قبول ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ 12 مغفرت کی خوشخبری، صحابی رسول حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جانے کے ارادے سے اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جب ہم بقی شریف پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھینک آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی متحیر یعنی حیران آدمی کھڑا ہو۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کچھ کہا ہے جسے میں سمجھا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جب آپ کو چھینک آئے تو کہیے الحمدللہ کا کرمہ والحمدللہ کا عزی جلالہ، یعنی تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جیسا اس کا فضل و کرم ہے، اور تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جیسا اس کی عزت و بزرگی ہے۔ تو بے شک اللہ پاک 3 مرتبہ فرماتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اسے بخش دیا گیا۔ یقیناً یہ عمل تعلیم امت کے لیے ہے، وگرنہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کو بخشا جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 دانت، کان اور پیٹ کے درد سے حفاظت کا نسخہ، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اس سے پہلے سننے والے نے الحمدللہ کہہ لیا تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسا شخص داڑھ، کان اور بدہضمی کے سبب ہونے والے پیٹ کے درد سے محفوظ رہے گا۔ دانتوں کی بیماریوں سے حفاظت، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی چھینک پر کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ مجرب یعنی تجربہ شدہ بات ہے۔ 14 چھینک کے وقت چہرہ انور ڈھانپ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں جب چھینک کی حاضری ہوتی تو جب آپ چھینکتے تو آپ مبارک ہاتھ سے یا کپڑے سے چہرہ انور ڈھانپ لیتے اور اس ڈھانپنے کے ذریعے اپنی آواز مبارک کو کم کرتے۔ چھینک میں آواز بلند مت کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چھینک اچھی چیز ہے اور یہ سارا بیان اتفاقی چھینک کی نسبت سے ہے۔ زکام یعنی نزلہ کی چھینکیں کوئی چیز نہیں، مگر آواز پست یعنی کم کرنا ان میں بھی تہذیب ہے، اور مسجد میں چھینک آنے کی صورت میں آواز کم کرنے کی زیادہ تاکید ہے۔ بعض لوگ بہت زور سے اس انداز میں آگ چھینک کرتے ہیں کہ سیدھی طرف والا بھی اچھل پڑے اور الٹی طرف والا بھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیے، چھینک میں آواز بلند کرنا حماقت ہے، یعنی بے وقوفی ہے،
لہذا چھینک میں اس طرح جان بوجھ کر آواز بلند کرنا یہ اچھے اور مہذب آدمی کی علامت نہیں۔ چھینک سے بدفعلی لینا کیسا؟ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے یعنی اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ مثلا کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا۔ یہ جہالت ہے کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں، اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا سخت غلطی ہے۔ بدشگونی کا اثر نہیں ہوتا کبھی، جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چھینک کا جواب دیں کہ 14 حروف کی نسبت سے چھینک کے 14 احکام۔ نمبر 1، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ بھی کہے۔ اگر مجلس میں دوبارہ اسی فرد کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ 2، چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ 3، اگر کوئی شخص بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں چھینکا اور الحمدللہ کہا تو سننے والوں میں سے ایک نے بھی جواباً یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب سننے والوں کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب سب کو جواب دینا واجب نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔ 4، خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے۔ 5، چھینک آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں چھینک کا جواب دینا کیسا؟ 6، کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی۔ کسی اور نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، نماز نہ گئی، اور جواب کی نیت سے کہا تو جاتی رہی۔ نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس یعنی نماز پڑھنے والے نے جواب میں کہا آمین، نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں چھینک آئے تو چپ رہے اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، کیونکہ چھینک آنے پر حمد کہنا عرفاً جواب نہیں، لہذا مفسد نماز یعنی نماز توڑنے والا عمل ہونے کا سبب نہیں پایا گیا، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو نماز سے فارغ ہو کر کہے۔ نماز کی حالت میں چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں۔ 8، اگر چھینکنے والے شخص نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا اور دوسرے کمرے میں موجود شخص نے سنا تو سننے والے پر واجب ہے کہ جواب دے۔ اگر جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ 9، غیر مسلم چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو جواب میں یہدیک اللہ یعنی اللہ پاک تجھے ہدایت دے، یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ پاک تجھے ہدایت دے اور تیرے معاملے کی اصلاح فرمائے کہا جائے۔ 10، بیت الخلا یعنی واش روم میں چھینک آئے تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل میں الحمدللہ کہہ لی جائے، جیسا کہ باہر شریعت میں ہے۔ چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے، اور اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے۔ 11، تلاوت کرنے والے، دینی مطالعہ کرنے والے، دعا یا ذکر، وظائف وغیرہ میں مصروف شخص پر چھینکنے والے کی حمد کا جواب واجب نہیں ہے، لہذا اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔ یہ اسی طرح ہے
کہ کوئی شخص ان کاموں میں سے کسی میں مصروف ہو اور اس دوران کوئی اسے سلام کرے تو اس پر جواب واجب نہیں ہوتا۔ 12 چھینکنے سے آنسو نکل آئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ 13 چھینکنے والے کی چھینک کا جواب اس وقت ہے جب کہ وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، اور اگر اس نے ابھی چھینک ماری ہی نہیں یا چھینک ماری لیکن ابھی الحمدللہ نہیں کہا تو جواب واجب نہیں، نیز اس کے الحمدللہ کہنے کے بعد سننے والے پر جواب واجب ہے۔ اگر الحمدللہ کہنے سے پہلے یرحمک اللہ کہہ لیا تو جواب نہ ہوا، بلکہ الحمدللہ سننے کے بعد اب جواب واجب ہوگا۔ 14 چھینک کا جواب دینا اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب چھینک کے ساتھ ساتھ چھینکنے والے سے حمد یعنی الحمدللہ بھی سنی جائے، لہذا چھینکنے والے نے ہلکی آواز میں الحمدللہ کہا اور حاضرین نے نہیں سنا تو جواب دینا واجب نہیں۔ البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم نہ ہو کہ چھینکنے والے نے حمد کی ہے یا نہیں تو یوں مشروط جواب دے دینا چاہیے کہ اگر تو نے حمد کی ہے تو یرحمک اللہ۔ بارے شریعت میں ہے چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور اس کا جواب بھی فوراً دینا اور اس طرح دینا کہ وہ سن لے واجب ہے، یعنی دل ہی دل میں جواب دے دیا اور اس چھینکنے والے نے سنا نہیں تو واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جب محرمہ عورت چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اسے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ مثلا گھر میں امی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا اور بیٹے نے سنا تو بیٹا جواب میں کہے گا یرحمک اللہ کاف کے نیچے زیر دے کر، اور اگر مرد کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے پر جواباً یرحمک اللہ کہیں گے، کاف پر زبر پڑھیں گے۔ نامحرمہ کو اگر چھینک آئے تو بحر شریعت جلد 3 صفحہ 477 پر ہے۔ غیر محرمہ عورت کو اگر چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے اور بوڑھی